بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ جو کتاب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیخ محدث شام علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے، جو آپ نے مختصر العلوم امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کی تحقیق کے دوران یا اس کی تحقیق کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ مقدمہ لکھا. امام بخاری علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ ایک جو استاد جن کا تعلق مدینہ یونیورسٹی سے تھا، انہوں نے جب شیخ علی کو خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس دور کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کتب خانہ ہو جس کے اندر ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتابیں نہ ہو تو کتب خانہ محروم ہے، ناقص ہے. یعنی ضروری ہے اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کتابیں. شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جو تحقیقات کی ہیں مشکات المصابیح پر، اس کے متعلق جب انہوں نے کہا تو کہتے ہیں کہ جو محدث ہیں اور اس زمانے کے محدث ہیں، شیخ حسینین کہتے ہیں، شیخ محمد ناصر الدین البانی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، جب انہوں نے اس کتاب پر کلام کیا، اس پر جو ہے جو فوائد انہوں نے جمع کیے، اور بسا اوقات یہ فوائد طویل تھے اور بسا اوقات یہ مختصر تھے، تو اس کی جو ہے تحسین فرمائی شیخ محمد بن صالح العثیمین نے، اور اس وقت کا محدث قرار دیا شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ نے کہا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ سلفی ہے، سنی ہے، محدث ہے، اور اس زمانے میں ان جیسا ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے. بلکہ شیخ ویلان علیہ الرحمٰ نے ایک واقعہ سنا، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس دور کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہے شیخ کون؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ بلکہ علامہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے یہ کہا کہ اس دور کے یعنی امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ایسے ہی ہے جس دور میں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اپنے دور میں. شیخ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ البانی کی کتابیں تحفے دی، اور آپ نے یہ کہا شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ میں تحفے یعنی ایک خط لکھا، انہوں نے اس خط کے اندر لکھا کہ یہ تحفے ایسے شخص کے لیے جو شیخ ہے، استاد ہے، محقق ہے، اور ایسا نایاب عالم دین ہے اس زمانے کا جس کا نام ہے محمد ناصر الدین البانی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
شیخ عبد الکریم القدیر نے کہا کہ یہ کبار علماء میں سے ہے۔ کون؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے جو ہے، بلکہ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں ساتھیوں، اور آپ جتنے بھی جو ہے علماء گزرے، اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا کیا کتابیں لکھی، ان کے جو ہے مقام کیا ہے، وہ تو ایک الگ ہی جو ہے بحث ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ جن کا مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک ہم اہل سنت اور اہل کلام اشاعرہ اللہ کے لیے حیات، سما، سما و بصر، علم و قدرت اور ارادہ و کلام صفات کے قائل ہیں، حالانکہ صفت حیات کے تصور سے وہی ارد والا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے جو ہمارے جسم میں قائم۔ اسی طرح سما و بصر کے مفہوم میں وہی اعراض ہمارے سامنے ذہن میں آتے ہیں جو ہمارے اعضاء پر قائم ہے۔ تو جس طرح متکلمین اشاعرہ ان صفات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات حیات و سما و بصر اعراض نہیں ہے، بلکہ یہ سب صفات اللہ کی عظمت و جلال کے شایان شان صفات ہے جو ہم مخلوقات کے صفات سے یکسر مختلف ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی حیات ایک معلوم حقیقت ہے، مگر اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں۔ اللہ کا علم کی ایک معلوم حقیقت ہے، مگر اس کی علم کی کیفیت کا اور ایک ادراک، یعنی اس کی علم کی کیفیت کا ادراک ہمارے بس کا نہیں۔ اس طرح اللہ کے کان و آنکھ کو معلوم حقیقت ہے، لیکن یہ سب وہ اعراض نہیں جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کی کیفیت سے ہم نابلد ہے۔ بینہ یہی صورت اللہ کی فوقیت، استوا اور نزول کے مسئلے میں بھی ہے، یعنی اللہ کا فوق میں ہونا معلوم ہے۔ بالفاظ دیگر فوقیت کی صفت ایسے ہی ثابت ہے جس طرح سما و بصر کو آپ ثابت مانتے ہیں کہ دونوں کو حقیقت معلوم مگر کیفیت معلوم نہیں، یعنی کیا ہے؟ تفویض المعنی نہیں، تفویض الکیفیہ۔ اس طرح اللہ کا فوق اور بلندی میں ہونا بھی معلوم اور اس کی شان کے مطابق ثابت ہے، لیکن اس فوقیت کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں۔ عرش پر اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے، مگر اس کی کیفیت ہم نہیں بتلا سکتے کہ اس کا استوا محض حرکت یا نقل و انتقال کے ذریعے ہوا ہے، جو کہ دراصل مخلوق کے شایع نشان ہے۔ اس لیے کہ اگلے صفحے پہ جائے، اس لیے کہ اللہ کا استوا تو اس کی جلال و عظمت کے مطابق ہے، یہی حال خدا کی تمام صفات کا ہے، یعنی ثبوت اور وجود کی حد تک تو معلوم ہے، مگر ان کی کیفیت و حدود وغیرہ معلوم ہے۔ تو صفات کے معاملے میں یہ موقوف اختیار کرنے والا ایک اس بات وجود سے تو صاحب بصیرت ہوگا، مگر دوسرے ناحیے سے کیفیت و حدود سے وہ بھی مطلق نابلد ہوگا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے خود اپنے بتائے گئے اوصاف کا اس بات اور تحریف و تشبیہ توقع نفی دونوں چیزوں بے ایک وقت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی اللہ کا اپنی صفات کے ابروز اظہار کے سلسلے میں انسانوں سے مطالبہ ہے۔ اب تاکہ ہم ان ثابت صفات کی روشنی میں اللہ کی شراب معرفت کے جام پیتے رہے اور ان صفات کے حقائق پر ایمان کامل رکھے، ساتھ ہی تشبیہ کی تردید بھی کرے اور تحریف و تعویل کی ڈگر پر چل کر ان کی تعطیل بھی نہ کرے۔ استوا، سما و بصر و نزول وغیرہ صفات میں کوئی فرق امتیاز نہیں، اس لیے کہ ہر صفت کے سلسلے میں نصوص موجود ہے۔ اب یہاں تک ساتھیوں یہ بحث آپ لوگوں کو شاید واضح طور پر سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ یہ وہی بحث ہے جو کل ہم نے کی تھی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سما و بصر کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے، یعنی حقیقت، اس کا وجود اور اس کا علم معلوم ہے، لیکن اس کے جو حدود ہے یا اس کی کیفیت ہے معلوم نہیں، تو جب آپ یہ ان صفات کے متعلق کہہ رہے ہیں تو دیگر صفات کے متعلق بھی وہی بات کہیں، اور ہم بھی دیگر صفات کے متعلق وہی بات کہتے ہیں جو آپ حیات کے بارے میں یا علم کے بارے میں یا قدرت کے بارے میں، سماع کے بارے میں یہ آپ کہہ رہے ہیں، ارادے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری طرف، کہتے ہیں اور اگر متکلمین اشاعرہ استوا کے اس بات پر ہم اہل سنت کو تشبیہ کا طعنہ دیں تو ہم عرض کریں گے سماع کی صفت ثابت مان کر آپ بھی استان کے مستحق قرار پائیں گے۔ پھر اگر کہیں کہ ہم سماع کو ارد نہیں مانتے بلکہ اللہ کی شایع نشان سماع ثابت مانتے ہیں جو مخلوق کی قوت سماع سے مختلف ہے، تو ہم بھی جواب دیں گے بھائی صاحب، ہم اللہ کے لیے استوا اور فوقیت کی صفت کے اس بات سے اللہ کسی محدود جگہ میں حصر نہیں کرتے جیسا کہ آپ کا خیال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی شایع نشان استوا اور فوقیت ثابت مانتے ہیں جس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں۔
اسی طرح سے استوا، نزول، ید، وجہ، قدم، ظہر، تعجب وغیرہ صفات کے ثبوت پر متکلمین ہمیں جس تشبیہ کا الزام ٹھہرائیں گے، ہم وہی الزام تشبہ یعنی وہی تشبیہ کا الزام حیات، سماع، بصر، علم کے اسبات پر انہیں بھی دیں گے۔ تو جس طرح یہ لوگ اپنی ثابت کردہ صفات کو اعراض کے ضمن میں نہیں شمار کرتے، اسی طرح ہم اہل سنت بھی خدا کے لیے ثابت ہاتھ اور چہرہ وغیرہ کو اعضاء، جوارے نہیں مانتے، اور نہ انہیں وہ صفات قرار دیتے ہیں جن کے حامل مخلوق ہو سکے۔ کیونکہ ساتھیوں یہ جو جوارے ہیں، جوارے کہتے ہیں آرگنز کو، پارٹس کو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں آیا نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کا پہلا اصول کیا، یعنی اسماء و صفات پہ جو اصول ہے دوبارہ اس کو دوہرا لیتے ہیں شیخ، یعنی ایک دوسرے عالم کے اقوال، دوسرے عالم کے قول کے الصفات الالہیہ، جو شیخ خالد الحراز کے شاگرد تھے الامام محمد امان الجامی رحمہ اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ تین قواعد جو بیان کیے، جو بنیادی اہم قواعد ہے اسماء و صفات کے باب میں۔ پہلا کیا بیان کیا کہ اللہ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہم اس کو ثابت کریں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا۔ کیوں؟ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد، ایک تو اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد معرفت کس کے پاس ہے سب سے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دوسرا، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے یعنی مخلوق کے مشابہ نہیں کرتے، لیس کمثلہ شیء۔ اور تیسرا، ہم اس بات سے اعراض کرتے ہیں، اس بات سے بھاگتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے، یعنی اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے۔ اس طرح ہم ذات کی حقیقت کو یعنی اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طریقے سے ہم اس کی صفات کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب آئیے، اب یہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے، تو جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے خدا کے لیے ثابت ہاتھ اور چہرہ وغیرہ کے اعضاء جوارے نہیں مانتے، اور نہ انہیں وہ صفات قرار دیتے ہیں جن کے حامل مخلوق ہو سکے۔ اور یہ کہا کا انصاف ہے کہ متکلمین استوا، نزول، وجہ اور ید وغیرہ کو صفات مخلوق کے معنی سمجھ کر بازار میں خوشی تشبیہ سے بچاؤ کے خاطر تعویل و تحریف کی روش اپنا لے، جبکہ خود بعض دیگر صفات خداوندی کے ثابت ٹھہرانے اور تحریف کی درانی سے ان کے برادے نہیں نکلتے۔ ہر وہ شخص جس میں انصاف پروری، عدل ہو، یعنی عدل ہو، وہ یہ بات وہ یقیناً ہماری یہ جو معروضات ہے، یہ ہم نے جو ملاحظات رکھے ہیں اس کا قائل ہوگا۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اور اللہ کی تمام صفات کو بلا تفریق و امتیاز ثابت ماننے کے سلسلے میں ہماری خیرخواہی قبول کرے گا، اور کسی بھی صفت میں تشبیہ و تعطیل اور توقف کی راہ نہیں اپنائے گا، جو کہ اللہ کا کام، اللہ کا ہم انسانوں سے مطالبہ ہے، اس لیے کہ یہ صفات جن کا متکلمین اشارہ تعویل کرتے ہیں اور جن کو ثابت مانتے ہیں، سب کے سب ایک ہی جگہ یعنی قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم بعض صفات خداوندی کو بلا تعویل ثابت مانیں اور بعض صفات پر تحریف و تعویل کی گارنٹی چلا دے، تو یہ دور قراویہ اس شخص کی مانند ہوگا جو قرآن پاک کے بعض اجزاء پر تو ایمان رکھتا ہے مگر بعض اجزاء کا کفر کرتا ہے۔ اتنی بحث انشاءاللہ کافی شافی ہوگی۔ امام جوینی کی مندرجہ ذیل بلا بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ آیت استوا کی تفسیر میں متکلمین اسلاف کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں مذکور استوا الہی کو غلطی سے یہ لوگ وہ استوا سمجھ رہے ہیں جو مخلوقی کی صفت بن سکتا ہے اور جو یقیناً تشبیہ ہوگا، اس لیے یہ حضرات اس کو غلبے سے تعویل کر کر استواہی کا انکار کر بیٹھے۔ اور مقام تعجب تو یہ ہے کہ تعویل کے ذریعے سے جس چیز سے جان بچانا پیش نظر تھا یعنی تشبیہ سے، اس سے بھی زیادہ خطرناک خرابی میں پڑ گئے جس کی تعین مندرجہ ذیل امور سے کی جاتی۔ تو یہی بات کل جو ہم نے بیان کی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب یہاں پر اگر ہم اس کو پوائنٹس کی شکل میں رکھیں، پہلا پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ دوسری صفاتوں کو مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بغیر تشبیہ، بغیر تعطیل، بغیر تحریف، بغیر تکییف، بغیر تعویل مان رہے ہیں، تو آپ دیگر صفاتوں کو بھی مانیں۔ جس طریقے سے یہ 7 صفتیں قرآن و حدیث میں موجود ہے تو دیگر صفتیں بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یہ پہلی بات شیخ البانی رحمہ اللہ نے کی۔ اگر آپ اس کو مان کر تشبیہ کے جو ہے مجرم نہیں بن رہے ہیں تو ہم کیسے بن رہے ہیں؟ یہ سوال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اور دوسری بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی کہ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ شخص جو قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتا ہے اور بعض حصوں سے کفر کرتا ہے، بعض حصوں کا انکار کرتا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ بات پھر شیخ البانی نے کہا کہ جس کے پاس بھی عدل ہوگا، انصاف ہوگا،
وہ ہماری بات کو مانے گا۔ اور بالکل شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے درست بات کہی۔ اب یہاں پر ساتھیوں ایک بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو آپ لوگوں نے بار بار دیکھی ہوگی، ایک بات میں یہاں پر بتاتا ہوں۔ دیکھیے، کل بھی ہم نے ذکر کیا اس بات کو، آج بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ کل بھی مثال کل ہی کی بات ہے، تو جیسا آپ نے اس پوسٹ میں دیکھا کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو اتنی اہمیت نہیں دی، یا یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو پڑھایا نہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے ساتھی، بالکل غلط۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ عرش پر بلند ہونا، فوقیت، علو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ تم تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ تو گواہ ہے۔ اسی طریقے سے صفت سما، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر پچھلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا، اپنا انگوٹھا کہاں رکھا؟ اپنے کان، اور سب یعنی اور انگلی کہاں؟ اپنی آنکھ پر رکھی۔ کیوں ساتھیوں؟ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، واللہ اغیر منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الجہاد آپ اٹھا کر دیکھیں، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ خستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو کیا پوچھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یعنی جس کا جو ہے اونٹ گم جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ صفت بیان کی۔ اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفت قرب بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھو، جیسے چاند کو تم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کے ذریعے سے، ابھی جیسا ابو داؤد میں ہم نے دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا کہا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، بصیر بالعینین، جسے عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی دو آنکھ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفتیں بیان کر رہے ہیں، کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے، کس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفتیں بیان کر رہے ہیں؟ کس کے سامنے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ موضوع جو ہے اہمیت کا حامل ہے، غلط بات ہے ساتھ۔ اصل میں یہی ایک بنیادی اختلاف ہے متکلمین میں اور اہل سنت والجماعت میں۔ متکلمین کیا کہتے ہیں کہ جو مخلوق پر، کسی بندے پر جو سب سے پہلا فرض ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرے۔ حالانکہ سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ جو سب سے پہلا فرض اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ در تعارض العقل والنقل میں کہتے ہیں سلف اور کبار علماء اس بات پر متفق ہے جو سب سے پہلا فرض بندوں پر ہے وہ کیا ہے؟ شہادتیں۔ اور اگر کوئی بالغ ہونے سے پہلے بھی اس کو پڑھ لے تو ضروری نہیں بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس کی تجدید کرے۔ علامہ ابن قیم زاد المعاد کے اندر کہتے ہیں کہ توحید یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہی بات کہی، جو سب سے پہلا فرض واجب بندوں کے اوپر ہے وہ یہ کہ بندہ اس بات کو جان لے کہ اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے ذات میں، اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء میں، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ابن ابی العز حنفی نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہی بات کہی کہ صحیح بات یہی ہے جو سب سے پہلا فرض ہے بندے کے اوپر وہ کلمہ شہادت، نہ کہ یہ کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنا۔ اور آج بھی آپ شرح الدر المضیہ اٹھا کر دیکھیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی، آپ نے بھی یہی بات کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ پہلا جو ہے فرض ہے ساتھ۔ تو بات دوسری طرف نہ آ جائے، اب آتے ہیں اصل چیز پر جو یہاں پر بار بار آپ یہاں پر ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہاں پر کس کا ذکر کیا؟ اشاعرہ۔ ساتھیو یہ اشاعرہ ہے کون؟ علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ
ایک شخصیت گزری ہے. اور علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ان کا نام تھا ابو الحسن علی بن اسماعیل بن ابو بشر اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبداللہ بن موسیٰ بن بلال بن ابی بردہ بن ابو موسیٰ الاشعری. یعنی یہ نسب پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ کس کے نسب میں سے تھے؟ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 260 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور ایک قول کے مطابق 270 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کے جو اساتذہ سے تھا ساتھیوں، اس میں ایک ابو خلیفہ الجمحی، سہل بن نو، زکریا بن سعدی، اور یہی وہ علماء ہیں جن سے آپ نے اہل سنت والجماعت کا جو ہے عقیدہ سیکھا. اور ایک جس کا ذکر ہم نے اعتزال کے باب میں کیا تھا، ابو علی جبئی. اب توبہ سے قبل، یعنی ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ توبہ کرنے سے پہلے اعتزال کے معاملے میں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے جو استاد تھے یہی شخص تھے، ابو علی الجبئی. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ سے نکاح کیا تھا انہوں نے، ابو علی الجبئی رحمہ اللہ، ابو علی الجبئی. پھر ایک تھے ابن سریج جن سے ابو الحسن اشعری نے فقہ حاصل کی. تو بعض جو یعنی ایک اساتذہ تو وہ جن کا تعلق اعتزال سے تھا، پہلے اساتذہ وہ جن سے آپ نے منہج سلف حاصل کیا، اور تیسرے جن سے آپ نے فقہ حاصل کی. آپ کے جو تلامذہ تھے اس میں چند بہت سارے تھے، لیکن چند مشہور: ابو الحسن باہلی، ابو الحسن کرمانی، ابو زید مروزی، ابو عبداللہ بن مجاہد، یہ جو ہے آپ کے تلامذہ تھے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا ساتھیوں، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. آپ کے جو عقیدے کے مرحلے ہیں ساتھیوں، وہ 3 ادوار سے گزرے ہیں. 40 سال تک جو ہے آپ ان کے جو استاد تھے معتزلی ابو علی الجبئی، ان کے جو ہے اصحاب میں آپ شمار ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد ابن کلاب کی طرف آپ مائل ہو گئے اور معتزلہ سے جو ہے برات کا اعلان کر دیا. اور تیسرا مرحلہ جو ہے آپ اہل سنت والجماعت کی طرف آئے. پہلا مرحلہ جبئی، دوسرا مرحلہ کلابیہ ابن کلاب، تیسرا مرحلہ اہل سنت والجماعت. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ 3 مرحلے جو ہے گزرے ہیں. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے ہم اس کو بیان کریں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ بے حد اہم ہے. جو پہلا مرحلہ تھا آپ کی زندگی کا، وہ 40 سال پر مشتمل تھا ساتھی. اور 40 سال جو ہے یعنی آپ اندازہ کریں وہ کس کے ساتھ گزرے ہیں؟ معتزلہ کے ساتھ. علی جبئی کے جو ہے شاگرد تھے، بلکہ آپ نے ان سے علم سیکھا اور آپ ان سے جدا نہیں ہوئے، اور بعد میں اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو ہدایت. امام آپ جب طبقات اٹھا کر دیکھیں گے ان کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ہدایت دی تو آپ یعنی اعتزال سے جب آپ نے توبہ کی تو 15 دن تک آپ غائب رہے. پھر جامع مسجد آ کر ممبر پر چڑھے اور کہا، لوگوں میں اتنی مدت غائب رہا، میں نے غور کیا تو مجھے تمام ادلہ برابر لگے، کچھ بھی راج معلوم نہ ہوا. پھر میں نے اللہ سے ہدایت طلب کی، اللہ نے مجھے اس کی ہدایت دے دی جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں اپنے تمام سابقہ اعتقادات سے اس طرح نکل رہا ہوں جس طرح اپنے اوپر کا یہ کپڑا اتار رہا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار دی اور اہل سنت کے مذہب کے مطابق جو کتاب لکھی وہ لوگوں کو دے دی. اور کتاب موجود ہے الابانہ اور مقالات الاسلامی، اب اس پر آئیں گے. اور ایک واقعہ یہ بھی دلچسپ ذکر کیا جاتا ہے ساتھیوں، اور بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس نسبت سے واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے رمضان میں سو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے مروی مذہب کی نصرت کرو، یہ حق ہے. تو بیدار ہو گئے آپ، اور جب بیدار ہوئے تو ایک عجیب حالت میں جو ہے آپ مبتلا تھے. یعنی جو خواب آپ نے دیکھا کہ علی میرے مذہب کی نصرت کرو، میرا مذہب حق پر ہے، تو آپ فکر مند رہے. آپ نے جو ہے یہ خواب پہلے اشرے میں آپ نے دیکھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے اشرے میں پھر آپ کو زیارت ہوئی،
اور آپ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس کا میں نے حکم دیا تھا کیا کیا علی؟ کہتے میں نے کہا میں کیا کروں گا جب آپ میری مذہب کے صحیح محال یہاں ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یعنی جو سبحان اللہ، آپ غور کریں کہ ساتھیوں ایک بات، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنی ذہین شخصیت ہے، لیکن آخر میں ہدایت کب ملی؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات تفسیر کا کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو ایک مسجد میں جاتا، استغفار کرتا، زار و بکا یعنی روتا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا، گڑ گڑاتا، تب جا کر اللہ رب العزت مجھے شر صدر جو ہے میرا سینہ جو ہے کھل جاتا۔ ایک تو یہ مرحلہ تھا ساتھیوں۔ دوسرا جو مرحلہ تھا، آپ نے اسی دور میں جو ہے اس کے بعد معتزلہ سے آپ نے مناظرے کی اور بہت سارے معتزلہ کو جو ہے آپ نے شکست دے دی۔ ایک مناظرہ جو نقل کیا گیا ہے، اور بہت سارے مناظرے ہیں لیکن ایک مناظرہ میں نقل کرتا ہوں۔ ابو علی جبئی سے ایک روز آپ کہنے لگے شیخ، مومن کافر اور بچے کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ جبئی نے جواب دیا مومن اہل درجات میں سے، کافر ہلاک ہونے والوں میں سے، اور بچہ اہل نجات میں سے۔ شیخ نے کہا اگر بچہ اہل درجات تک جانے کی کوشش کرے تو کیا ممکن ہے؟ جبئی نے کہا اس بچے سے کیا کہا جائے گا؟ مومن نے یہ درجہ اطاعت سے پایا ورنہ تم نے اطاعت نہیں کی۔ شیخ نے کہا اگر بچہ کہے یہ تقصیر مجھ سے نہیں، اگر مجھے تو زندہ رکھتا تو میں بھی اس طرح اطاعت کرتا۔ زبیر نے کہا اللہ اس سے کہے گا میں جانتا تھا کہ اگر تو باقی رہا تو نافرمانی کرے گا اور میں تجھے سزا دوں گا، تو میں نے تیری مصلحت کا سن تکلیف تک پہنچنے سے پہلے ہی خیال رکھا۔ شیخ نے کہا اگر کافر نے یہ کہہ دیا کہ اے رب جس طرح تو نے اس کی مصلحت کا خیال رکھا، میری مصلحت کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ یہ جواب سن کر جبئی جو ہے لاجواب ہو گیا۔ یعنی معتزلہ کے مذہب سے معتزلہ کا رد کیا آپ نے۔ کافی ذہین تھے ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ کیا ہے ساتھیوں؟ پہلا مرحلہ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ابو محمد عبداللہ ابن سعید ابن کلاب القطان، یہ کون تھے؟ آپ نے کئی کتابیں معتزلہ کے رد میں لکھی، ٹھیک ہے، اور کئی کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی کتاب میں آپ کی تعریف کی، آپ کے اکثر مسائل جو ہے اہل سنت کے موافق تھے۔ اس کے ابو محمد عبداللہ ابن سعید ابن کلاب۔ اب اس کے بعد ساتھیوں لیکن آپ کے جو بعض مسائل تھے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النوہ میں لکھا ہے کہ جو ابن کلاب تھے یہ جہمیہ نہیں تھے، بلکہ جہم بن صفان کی بعض باتوں میں اس کے موافق ہے اور بعض کے مخالف۔ اب اور آپ نے کہا کہ یہ سلف اور اہل سنت والحدیث کے سب سے قریب لوگوں میں سے کون؟ کلابیہ۔ بعض مسائل جو ہے کلابیہ کے جہم بن صفان سے موافقت رکھتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس بنیاد پر ان پر بھی جرح کی گئی، جیسے ابن خزیمہ نے، ابو طاہر سلفی نے، ابو علی حامد نے، اور بہت سارے علماء، ٹھیک ہے۔ اب کلابیہ ہی اشاعرہ کے مشائخ ہیں، یہ بات یاد رکھیں، غور سے سمجھیں اس بات کو۔ پہلا مرحلہ اعتزال، توبہ کر لی، پھر کہاں آئے؟ ان کی طرف، کون؟ ابو الحسن اشعری، کلابیہ کی طرف۔ کلابیہ کیا ہے؟ قریب ہے اہل سنت کے، لیکن بہت یعنی بعض مسائل میں کس کی طرف ہے، کس سے موافقت رکھ رہے ہیں؟ جہمیہ سے۔ تیسرا دور، یہ دور غیر مختلفی، اور یہ وہ دور ہے جس میں آپ اعتزال کے مذہب پر رہے، اس سے اگلے دور میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کے صرف دو دور، لیکن یہ دور مختلف یعنی غیر مختلفی ہے ساتھ۔ یعنی آپ نے اس دور میں کیا کیا؟ اہل سنت والجماعت کا مذہب آپ نے قبول کیا، اور ساتھیوں آپ نے کتابیں لکھی۔ یہاں پر ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، دو باتیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے ساتھیوں۔ یہ پوری بحث آپ بھول جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، یہ پوری بحث آپ بھول جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، یہ بات آپ کو، یہ دو باتیں آپ کو نہیں بھولنا ہے ساتھیوں۔ پہلی بات، بہت سارے لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ادوار تھے ہی نہیں۔ یہ پہلی بات غلط ہے ساتھ۔
آپ کی زندگی میں ادوار تھے، آپ کی زندگی میں دور تھے، اور شیخ فیصل جاسم نے تو مستقل اس پر رد لکھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور تھا ہی نہیں، اور وہ یہ جو کپڑے نکالنے کا واقعہ ہے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں معتزلی تو تھے لیکن بعد میں اشعری ہو گئے، وہی آپ کا مذہب رہا، لیکن یہ بات غلط ہے صاحب۔ پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کے 3 دور تھے، اور یہ مستند کتابوں سے ثابت ہے: اعتزال، کلابیہ، اور پھر سلفیہ۔ یہ 3 دور ثابت شدہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ساتھ، یہ ثابت کیسے ہو جو تیسرا دور، کیونکہ آپ نے ابانہ لکھی، انصول الدیانہ، پھر مقالات الاسلامین بھی آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اب دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے ساتھیوں، آج کے اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں لکھی، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، یہ ثابت نہیں۔ ابن دربس رحمہ اللہ، جن کا نام ہے ابو القاسم عبد الملک بن عیسیٰ بن درباس، جن کا انتقال ہوا 659 میں، 659 ہجری میں، آپ نے اس دور میں 8 حوالے دیے ساتھی۔ کتنے؟ 8 حوالے، یعنی 8 اتھارٹیز، اور اس بات کو ثابت کیا، آج نہیں، اتنے سال پہلے، 800 سال، 700 سال پہلے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ کتابیں کس کی ہے؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کا مذہب کیا ہے ساتھیوں؟ تھوڑا سمجھتے ہیں۔ لوگ جن اصحاب سے محبت کرتے ہیں ساتھیوں، اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ احناف کو دیکھیں گے، بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری حنفی تھے، شوافی یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری شافی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام ابن سبکی دیکھیں، وہ کہتے ہیں شافی تھے، ابو اسحاق مروزی سے فقہ حاصل کی۔ تو اب یہی چیز ساتھیوں یعنی ان کا جو مذہب ہے ابو الحسن اشعری کا، بعض نے ان کو کیا کہا کہ یہ حنفی ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ شافی ہے، یعنی فقی مذہب ان کا بتا رہا ہوں۔ تو آخر چیز ساتھیوں، یعنی ان کی جو تعریف ہے، تعریف تو بہت سارے علماء نے کی ہے ان کی، باقلانی ہو یا بہت سارے علماء نے آپ کی تعریف کیا، اور ان کا اثر بھی رہا۔ ایک پی ایچ ڈی چھپا ہے، میں آپ کو پی ایچ ڈی کا حوالہ دے دیتا ہوں، میرے پاس وہ ہے، علی گڑھ یونیورسٹی سے، کنٹریبیوشن آف الاشعری ٹو اسلامک تھاٹ اینڈ ہز انفلوئنس آن دا لیٹر علم الکلام۔ یہ جو لکھا ہے عطاء الرحمان صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور ڈاکٹر تصدق حسین، جو 2002 میں چھپا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو اور بھی بہت ساری تفصیلات مل جائیں گی، لیکن اختصار کے ساتھ جو میں نے جمع کی ہے وہ پی ایچ ڈی سے، وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ تو یہ جو ہے ساتھیوں اختصار تھا مولانا شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک بات جو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا، شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ جب امام الحسن اشعری رحمہ اللہ نے رجوع کیا یہ تعویل کے مذہب سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو رجوع نہیں کیا، تو صحیح بات کیا ہے؟ تو شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے رجوع کیا، اور آپ کی کتاب الابانہ مقالۃ الاسلامین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے تعویل کے مذہب سے رجوع کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض غلطیاں جو اس کے اندر موجود ہو، لیکن وہ بہت کم ہے، کیونکہ آپ جو ہے علم حدیث میں ماہر نہیں تھے۔ کون؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، لیکن کیونکہ اشاعرہ متعصب ہے، متشدد ہے بدعات میں، وہ ابانہ پر بھی تان کرتے ہیں اور مقالات الاسلامین پر بھی تار کرتے ہیں، حالانکہ یہ انہی کی کتابیں ہیں۔ جیسے امام بہقی نے سند کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ یہ کتابیں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ یہاں پر شیخ مقبول بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اشاعرہ ہے ساتھی۔ اب ایک اور سوال جو آتا ہے کہ آیا اشاعرہ اور اہل سنت والجماعت میں فرق کیا ہے ساتھی؟ اس پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن بعض فرق جو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا۔ پہلی وجہ تو مصدر کا اختلاف ہے ساتھی، مصدر کا، یعنی ان کا مصدر کیا ہے اور ہمارا مصدر کیا ہے، پرائمری سورس کیا ہے شرعی احکام کا۔ اشاعرہ دیکھیں گے، اور اشاعرہ کے جو اعلام علماء گزرے ہیں وہ ہمیشہ منطق کو، عقل کو ترجیح دیتے ہیں نقل کے اوپر،
لیکن آپ سلف کو دیکھیں گے وہ نقل اور عقل دونوں کو لیتے ہیں، اور نقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ عقل کے مقابلے میں۔ اور جو مصدر ہے وہ وحی ہے، وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور دوسری بات ساتھی، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا، جیسا ہم نے کل ذکر کیا کہ اشاعرہ میں ایک تو امکانات الگ چیز ہے، وجود الگ چیز، واجب الگ چیز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں واجب ہے، ہم کہتے ہیں امکان ہے، لیکن وہ امکان بھی اجمال ہے نہ کہ تفصیل۔ تفصیل کے لیے دوبارہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ توحید کو لے لیں، اہل سنت والجماعت کے پاس توحید کیا ہے؟ الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہے، معرفت، قصد یعنی علمی، عملی، خبری۔ لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ کس چیز کا انکار کر دیا جائے؟ اس چیز کا انکار کر دیا جائے کہ خالق ایک ہے، ایک سے زیادہ خالق نہیں ہوتے۔ یعنی اس میں آپ سمجھے الوہیت داخل ہے ہی نہیں۔ آپ ایمان کے متعلق ان کی بحث لے لیں، ایمان کے متعلق ان کی بحث یہ ہے جیسا مرجیہ یا پھر جہمیہ، یعنی ان کے جو افکار تھے کم و بیش الٹے ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، عدل کا تقاضا یہ، اس میں بھی بہت سارا اختلاف ہے ان کے درمیان، لیکن ایک بات ہم کہیں تو اتنی ہی بات ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، عمل بالجوارح بھی ہے۔ یعنی زبان سے اقرار بھی کیا جائے گا، دل سے تصدیق بھی کیا جائے گا، اور اعضاء سے عمل بھی دکھائے۔ نہیں، عمل ایمان میں داخل ہے، لیکن اشاعرہ کا وہ مذہب نہیں۔ اچھا، اس سے بھی آپ دیکھیں گے، اب یہ مت سمجھیں کہ یہ پرانی کوئی بات ہے، نہیں ساتھ میں یہاں پر ہے۔ آپ دیکھیں اس دور کے بہت بڑے معروف اشری یہ عالم دین ہے، کلپ میں نے آپ کو فارورڈ کی ہے، حمزہ یوسف صاحب، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کے جو حروف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے جو حروف ہے، یہ جو لیٹرز ہے، وہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک مخلوق ہے، یہ تو جو ہے پیدا کیے گئے ہیں، انوویٹڈ ہے، حادث ہے۔ آج بھی یہ افکار موجود ہے، اور اشاعرہ یہ بات مانتے ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ پھر تقدیر کا مسئلہ آپ لے لیں، تقدیر کے مسئلے میں، قضاء و قدر کے مسئلے میں ان کا جو اعتقاد ہے وہ جبریہ کی طرح، کہ انسان کے پاس جو ہے اختیار نہیں، وہ عمل نہیں کر سکتا، بہت سارے، میں آپ کو بس بتا رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ کہنا، اور بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں، مثال کے طور پر ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، یہ پورے آپ اگر یعنی بڑی لمبی بحث ہے کہ کن کن معاملوں میں اختلاف کس کا۔ آپ حکمت کو لے لیں، یعنی اب بہت سارے ہیں، میں یہاں پر ہم نے جو ہے صفات کے باب میں لے لیں، جیسا ہم نے تعویل کا جب ہم نے ذکر کیا، تو بہت سارے معاملات میں اہل سنت اشاعرہ کا جو مذہب ہے وہ اہل سنت سے جو ہے ہٹا ہوا۔ انشاءاللہ پھر تفصیل سے ہم کبھی ماتریدیہ کا بھی ذکر کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔